تلاوت ہے اچھی کل ہی ہوئی تھی تلاوت چند آیتیں کر کے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وإنك شروع کرنا ساتویں کا تھا ساتویں آیت تو وہ ہے ہاں آٹھویں نہ وہ چھٹی ہے نمبر غلط لگا ہوتا دیکھیں ساتویں کے سامنے لگا ہوا ہے نہیں یہ نمبر غلط جگہ لگا ہوا ہے یہاں ہونا چاہیے تھا ساتویں ہے غلط لگا ہوا ہے نا جسے میں کہہ رہا ہوں ترجمہ ہو گیا تھا نہیں ساتویں سے شروع کرنا تھا آٹھویں سے کرنا یہ ساتویں کہہ رہے تھے نا اس لیے میں بات کر رہا ہوں یہ نمبر ٹھیک لگے ہوئے ہیں کہاں غلط گیا تھا ٹھیک ہے اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا جب موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا اہل سے مراد آپ کی اہلیہ مبارکہ اور جو بھی ساتھ اگر تھے کوئی بچے بھی انی آنست نارا میں آگ سی دیکھ رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں آنست تو جیسے بھی لگتا ہے جیسے کوئی آگ ہے سآتیکم منہا بخبر میں اس میں سے کوئی جلتا ہوا انگارہ لے کے آؤں گا تمہارے پاس اور آتیکم بشہاب بخبر میں اس آگ سے کوئی خبر تمہارے لیے لے کے آتا ہوں. خبر سے مراد ہے وہ لوگ جو آگ تاپ رہے ہوں گے وہاں بیٹھے ہوں گے ان سے رستے کا پتہ کروں گا اور کوئی مفید معلومات حاصل ہو جائیں گی. او آتیکم بشہاب یا میں کوئی انگارہ لے کے آؤں گا قبسن جو روشن ہو آگ والا آگ جلتا ہوا انگارہ کہنا چاہیے لعلکم تصطلون تاکہ تم اس سے ہاتھ تاپو یا آگ سینکو. آگ سینکنا سے تو نہیں ہوتا شاید تاپنا تو ہے سینکنا بھی ہے مگر ہاتھ تاپنا تو ہے. ویسے کون سا محاورہ ہے جی آگ لے کے آؤں تاکہ تم اپنے آپ کو سینکو تو نہیں رکھتے میں محاورے کی بات کر رہا تھا.
ہاتھ تاپو کہہ سکتے ہیں. ہاتھ تاپنے میں صرف ہاتھ ہی مراد نہیں ہوا کرتے بلکہ سارے بدن کے لیے گرمی حاصل کرنا ہے. فلما جاءہا نودیا ہم بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین. پس جب وہ اس کے پاس آیا، اس جگہ پہ پہنچا جہاں اس نے جلتی ہوئی آگ کا نظارہ دیکھا تھا، نودیا اسے پکارا گیا، ام بورک من فی النار، کہ جو آگ میں ہے وہ برکت دیا گیا ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے گرد و پیش ہے وہ بھی برکت دیا گیا ہے. وسبحان اللہ رب العالمین، اور تمام جہانوں کا رب اللہ ہر برائی ہر عیب سے پاک ہے. اس آیت کا ترجمہ کرنے میں بہت سے جو علماء گزشتہ کے علماء ہیں انہوں نے غلطی کھائی ہے، کیونکہ اس کے معنی بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں جو بہت غالب، بزرگی والا اور حکمت والا ہے. اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی بات کی تشریح ہے کہ آگ میں کیا ہے، اور وہ ہے خدا. تو اللہ بول رہا ہے اس آگ سے. یہ جو تشریح ہے یہ امام راضی نے بھی اپنے حوالے سے نہیں دوسرے علماء کے حوالے سے لکھی ہے کہ اس بات کا قائل اس آگ میں تھا جس نے آواز دی تھی کہ میں ہوں اللہ. تو اس کی بہت سی توجیحات بھی کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ کا نور بھی کہہ دیا گیا اس کو، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ یہ طرز بیان خود بتا رہی ہے کہ اس کا معنی اللہ ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ نودیہ ام بورے کا من فی النار ہے، جو بھی آگ میں ہے اس کو برکت دی گئی ہے. اللہ کو کس نے برکت دی ہے؟ اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ومن حولہا، اور جو اس کے گرد ہے اسے بھی برکت دی گئی ہے. اور پھر ساتھ یہ بیان کر دینا کہ سبحان اللہ رب العالمین، اللہ تو سارے جہانوں کا رب ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، وہ کیسے آگ میں ہو سکتا ہے اور پھر اسے وہاں برکت کسی اور نے دے دی ہو. اس لیے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہاں آگ میں ہونے سے مراد کوئی ایسا وجود یعنی خالق کا وجود ہے بلکہ کوئی مخلوق ہے. اب وہ مخلوق وہاں کوئی جن تو تھا نہیں. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ فرشتے. آگ میں کون ہے؟ وہ فرشتہ ہے، لیکن بولا فرشتہ نہیں. پھر فرشتہ اگر آگ میں رکھا جاتا، یعنی ایسی آگ میں جو فرشتوں کو جلاتی نہیں، تو پھر فرشتہ بولتا کہ میں ہوں جبرائیل یا فلاں فرشتہ، اس کی وہی آواز آتی ہے میں ہوں اللہ. تو آگ میں فرشتہ بھی نہیں ہے، اور آگ سے مراد وہ تاپنے والی آگ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ درخت کے کونے پر لگی ہوئی ہے. درخت کیوں نہیں جل جاتا؟ اس سے سارا درخت بھڑک کے اٹھنا چاہیے تھا. اور حضرت موسیٰ وہ آگ لے کر واپس بھی نہیں جاتے، وعدہ کر کے آئے ہیں کہ میں لے کے آؤں گا. تو ایسی کوئی بات ہوتی ہی نہیں وہاں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا بہت اچھا اللہ میاں آپ سے باتیں ہو گئیں، اب میری بیوی انتظار کرے میں تھوڑی سی آگ لے جاؤں اس کے لیے. تو آگ وہ ہے ہی نہیں جو لوگ عموماً سمجھ رہے ہیں. یہ طرز بیان ایسی ہے کہ اس شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی ظاہری آگ وہاں نہیں جل رہی تھی. اس شجر کے ایک کونے پر آگ کا ہونا مراد یہ ہے کہ انسانی شجر جس کو خدا نے ترقی دی تھی، جو کلمہ طیبہ کا شجر ہے، حضرت موسیٰ ابھی اس کے اوپر پوری طرح حاوی نہیں ہو سکتے تھے. اس کا محض ایک حصہ تھا جو ان کو عطا ہو سکتا تھا. اور من سے نار سے مراد اللہ کا نبی ہے، وہ جو اللہ کی شریعت کی آگ میں، اور یہاں نور نہیں فرمایا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نور کا محاورہ بن کے ابھرا ہے،
یہاں آگ کا لفظ ہے جو شریعت کی ابتدائی حالتوں کا نام ہے، اور دوسرے معنی ہیں اللہ کی محبت کی آگ۔ بس اے موسیٰ، یہ جو آگ تو دیکھ رہا ہے یہ میری محبت کی آگ کا مظہر ہے، یہ معنی کرنا پڑے گا۔ اور جو اس محبت کی آگ میں جل رہا ہو وہ بھی برکت دیا گیا ہے، اور جو اس کے گرد و پیش ہو وہ بھی برکت دیا گیا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی جو فرمایا کہ والذین معہ، تو یہ وہ معہ والا مضمون ہے کہ فی بیوت اذن اذن اللہ، وہ جو بیوت ہیں ارد گرد کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد، وہ ما حولہ ہو یا من حولہ ہو والی بات ہے۔ ان بیوت کے رہنے والے ہیں جو آگے قرآن کریم خود بیان فرما رہا ہے، جو اصل برکت پانے والے ہیں اور نور بننے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی نبوت دکھائی گئی ہے، ان کی نبوت کا مرتبہ اور مقام دکھایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ تجھے بھی برکت دی جانی ہے اور جو تیرے گرد ہے وہ بھی برکت پائے گا۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں العزیز الحکیم، جو بہت غالب اور بزرگی والا اور حکمت والا ہے۔ اس کلام میں اور بائبل کے کلام میں ایک بہت نمایاں فرق ہے۔ بائبل نے جو موجودہ بگڑی ہوئی صورت میں محفوظ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنا کوئی نام اس کو بتایا نہیں تھا، اے وہ جو تو ہے۔ چنانچہ اس بات پر بہت عیسائی علماء نے اپنی کامنٹریز میں بحثیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس یہ بتاتا تھا موسیٰ کو کہ میں کوئی چیز ہوں، تو حضرت موسیٰ پوچھتے کہ اے وہ کیا چیز ہے تو یہ سب قصے ہیں۔ یہ ہے اصل پاکیزہ کلام جو خدا تعالیٰ کو زیب دیتا ہے اور خدا ہی کی طرف سے اترا ہے۔ پہلا تعارف خدا نے اپنا فرمایا ہے، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، یعنی جب آگ کی حقیقت کھول دی گئی کہ ظاہری آگ نہیں ہے، پھر فرمایا میں ہوں اللہ جو بہت غالب اور بزرگی والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اب حکم ہوا ہے والقیٰ عصاک، بس نبوت شروع ہو جاتی ہے یہاں سے، تو اپنا سوٹا پھینک۔ اب اس کے درمیان نبی کا مقرر کیا جانا مذکور نہیں ہے، مگر پرانے زمانے میں دور کے واقعات کو اللہ تعالیٰ اتنا تفصیل سے بیان نہیں فرمایا کرتا، کچھ تھوڑا بہت عقل سے استنباط کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ واقعات جو اتنے ظاہر و باہر ہوں کہ انسانی عقل بغیر کسی الفاظ کے سہارے کے وہاں خود پہنچ سکتی ہو، وہاں قرآن کریم مختصر کلامی سے کام لیتا ہے، اختصار سے کام لیتا ہے۔ تو یہ صرف فوراً یہ بات نہیں ہوئی ہوگی، جب آگ بتائی گئی حضرت موسیٰ کو کچھ سمجھایا گیا ہوگا، بتایا گیا ہوگا کہ میں تجھے اپنے لیے چن رہا ہوں، کیونکہ بعض دوسری جگہ آیات میں یہ چننے کا جو مضمون ہے یہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کے تعلق میں بیان ہوا ہے۔ بس اس حکم کے بغیر سوٹے کا پھینک کے سام بنانا کہ وہ نمائندہ بن چکے ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بس یہ ساری انکہی کہانی اس مضمون میں داخل ہے۔ دوسری جگہ سوٹے کا لمبا قصہ بھی ہے کہ کیا کرتے ہو، یہ ہاتھ میں کیا ہے، ہاں وہ سارا سوٹے کے بعد میں آئے گا نا، میں نبوت کے عطا ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ سوٹے کے پھینکنے اور نبوت کے عطا ہونے کے درمیان اور آگ کے دیکھنے کے درمیان یہاں نبوت کے عطا ہونے کا ذکر نہیں ہے، مگر میں نے چونکہ آگ ہی کی تعریف نبوت کی ہے اور یہی موضوع معلوم ہوتی ہے اس موقع میں، اس محل پر اس کی تفسیر نبوت کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ تو جو اس آگ میں یعنی نبوت کی آگ میں ڈالا گیا ہے، تو بھی برکت دیا گیا ہے، اور جو تیرے گرد و پیش ہے وہ بھی برکت دیے گئے ہیں۔ اس مفہوم کو خدا تعالیٰ نے اور طرح سے بھی حضرت موسیٰ پر واضح فرما دیا ہوگا۔
اگر نہ فرمایا ہو تو سوٹے کا مضمون بے تعلق ہو جاتا ہے، کیونکہ عصا جو ہے وہ علامت ہے آپ کی خدا کی نمائندگی کی، اور علامت ہے اس مقابلے کی جو نبوت کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ تو نبوت عطا نہ ہو اور مقابلہ شروع ہو جائے، یہ بعید از قیاس بات ہے۔ اس لیے قرآن کریم وہاں اختصار سے کام لیتا ہے جہاں عقل کو لازماً صحیح نتیجہ نکالنا چاہیے، اور کوئی ضرورت ہی لازم نہیں رہتا کہ انسان لفظوں کو ڈھونڈ لے کہ وہ لفظ کہاں ہیں۔ بس یہ معنی ہیں الق عصاک کے کہ آپ کو نبوت عطا فرما دی جاتی ہے، اور خدا اپنا تعارف کرواتا ہے اپنے نام کے ساتھ جو اللہ ہے، عزیز اور حکیم ہونا بیان فرماتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ اپنا سوٹا پھینک۔ فلما رآہا تہتز کانہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، جب اس نے اسے سوٹے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہو، کانہا جان ولا مدبرا ولم یعقب۔ اب یہاں بھی سانپ نہیں فرمایا گیا اس کو، اور موسیٰ نے دیکھا جیسے گویا وہ سانپ ہو، اژدہا کے طور پر دکھائی نہیں دیا، حرکت کے نتیجے میں آپ نے محسوس کیا کہ گویا وہ سانپ ہے، پیٹھ پھیری اور دوڑ پڑے، اٹھ دوڑے، ولم یعقب، اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا، ایسا فٹافٹ دوڑنے کی ہے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے آواز یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کر۔ اب دیکھیں ثابت ہو گیا کہ نبی بن چکے تھے۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، وہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے منسوب نہیں کر رہا، قرآن کریم کھلم کھلا بیان فرما رہا ہے کہ وہ مرسل ہو چکے تھے اس وقت تک، اور فرمایا میرے حضور میری مائیت میں مرسل ڈرا نہیں کرتے، رسول مرسل ہے میری حفاظت میں ہے، تیرے لیے ڈرنے کا مقام کوئی نہیں ہے، مگر ڈرنے کا ایک مقام مرسلین کے لیے بھی ہے، اور وہ یہ ہے الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم۔ اب الا من ظلم میں غیر نبی اگر مراد دیے جائیں تو یہ موقع نہیں ہے، مرسلین کو میرے حضور ڈرنے کا کوئی سوال نہیں، سوائے ایسے نبی کے جس سے کوئی ظلم ہو گیا ہو، جو یہ آواز دے ظلم تو نہیں، حضرت ان کے والی یونس والی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو ظالمین کا مضمون ہے یہاں نبیوں سے غلطی اور خطا ہونے کا مضمون ہے۔ خدا کی موجودگی میں خدا سے اس طرح تو نہیں ڈرتے جس طرح سانپوں سے ڈرا جاتا ہے دوسری چیزوں سے، خدا کی موجودگی میں ان کو تحفظ کا کامل یقین ہوتا ہے، جیسا حضرت موسیٰ نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہمارا رب ہمارا اللہ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس مائیت میں غیروں کا خوف نہیں کھاتے، یہ مراد ہے۔ وہ نبی جو میرے حضور حاضر ہوں وہ غیر کا کوئی خوف نہیں کھاتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مجھ سے کھاتے ہیں مگر اس وقت جب ان سے کوئی ظلم ہو جائے، اور پھر بخشش طلب کرتے ہیں تو میں ان کو بخش دیتا ہوں، اور میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ یہ وہ مضمون ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ سلسلے کی کڑیوں کی طرح ملتا چلا جا رہا ہے۔ ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر وہ اپنی بدی کو حسن میں تبدیل کر لیتا ہے۔ اب بدی کو حسن میں تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ استغفار پہلے سے بہتر حالت میں لے جاتا ہے انسان کو، وہ جو گناہ تھا وہ داغ نہیں رہتا، بلکہ اس گناہ پر جو شرمندگی ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک حسن بن جاتا ہے۔ فإنی غفور رحیم،
تو پھر یقیناً میں بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہوں۔ اب دوسرا نشان نبوت کا یہ ملتا ہے، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈال۔ جیب سے مراد یہاں یہ جیب نہیں جو پہلو میں ہوتی ہے، بلکہ گریبان ہے۔ جیب کا معنی اس جیب میں کا بھی لیا جا سکتا ہے جو بعض دفعہ یہاں رکھی جاتی تھی۔ ہمارے دیہات میں کھدر کی بعض قمیضیں زمیندار اب بھی پہنتے ہیں جن کی جیب یہاں ہوتی ہے، اندر چیز نکالتے ہیں ہاتھ ڈال کے۔ تو یا تو اسی قسم کی جیب اس زمانے میں بھی رائج ہوگی، یا محض گریبان کو بھی جیب کہا جاتا ہے۔ تو اپنے گریبان میں یعنی چھاتی کی طرف دل کے قریب اپنے ہاتھ کو نیچا کر دے۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ ہاتھ نکلے گا تو بغیر نقصان کے، بغیر بیماری کے نکلے گا اور سفید ہوگا، یعنی ہاتھ روشن ہو چکا ہوگا مگر برس والی سفیدی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں روشنی پائی جائے گی۔ فی 9 آیات الی فرعون و قومہ، یہ دونوں نشان جن کا ذکر گزر چکا ہے وہ ان 9 نشانات میں سے ہیں جو حضرت موسیٰ کو عطا کیے گئے تھے۔ بس نبوت کے بعد نبوت کی تائید میں عطا ہونے والی آیات ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے۔ اور جیب کا یہاں سینے کے پاس ہونا یہ دوسری آیات سے بھی ثابت ہے کہ دل کے مقام پر ہی آپ نے اپنے ہاتھ کو رکھا ہے۔ اور یہ بھی ایک نشان ہے کہ تجھ سے وہی نور پائے گا جو تیرے دل سے وابستہ رہے گا۔ من حولہ کا جو مضمون ہے وہ اس سے نکلتا ہے کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور وہ محبت کی آگ بھڑکی ہے جو تیرے دل میں بھڑکی ہے، اس لیے تو برکت میں ہے ہی، جو بھی اس سے قرب حاصل کرے گا وہ بھی برکت پائے گا اور اسے بھی ایک روشنی عطا ہوگی۔ فی 9 آیات الی فرعون و قومہ، یہ 9 نشانیاں ہیں جو فرعون کو دی گئیں اور اس کی قوم کو۔ یہاں بھی بائبل سے ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد اختلافات ہیں۔ بائبل میں 9 کی بجائے 10 لکھی ہوئی ہیں اور قرآن 9 کہتا ہے، لیکن جو قبطی کہتے ہیں نا، کاپٹک بائبل، قبطی کہلاتے ہیں وہ لوگ، قبطی بائبل جو دریافت ہوئی ہے اس میں 9 لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک قرآن کریم کی تائید میں ایک نشان ہے، لیکن تحریف اور تبدیلی اس میں بھی ہے، کیونکہ 9 کی تفصیل میں فرق پھر پڑ گیا ہے۔ وہ 9 نشانیاں کیا تھیں قرآن اور بیان فرماتا ہے، اور بائبل میں اختلافات ہیں۔ ایک تو 10 اور 9 کے درمیان اختلاف ہے، بعض پرانی کتب بائبل کی جو ورشنز ہیں وہ 9 ہی بتاتی ہیں، 10 نہیں بتاتی ہیں، مگر وہ 9 تھی کیا ان میں بھی اختلاف ہے، اور 10 کیا تھیں ان میں بھی اختلاف ہے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة الی فرعون وانہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ فرعون اور اس کی قوم یہ سارے لوگ بد کردار لوگ ہیں، یہ بد کردار تھے۔ فلما جاءتهم آیاتنا، بس جب ان کے پاس ہمارے نشان آئے، مبصرتاً جو بصیرت بخشنے والے تھے، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو ایک بہت بڑا کھلا کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بها، اور انہوں نے ان کا انکار کیا، واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کے ثبوت کے طور پر سوائے اللہ تعالیٰ کی گواہی کے اور کچھ نہیں ہے، یا بعض اوقات
بعض حالات میں گواہی خود بخود نکل بھی آتی ہے. جحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، انہوں نے انکار کیا باوجود اس کے کہ ان کے دلوں نے اس کو یقین جان لیا تھا، اس پر یقین کر لیا تھا. ایسے نشانات کا انکار کیا جس کے متعلق ان کے دل مان چکے تھے کہ یہ سچے نشان ہیں، یقینی ہیں. ظلم و عدوہ، ایسی صورت میں انکار محض ظلم ہے اور دشمنی کے طور پر ہے، اس کے سوا کی کوئی حقیقت نہیں. اس بات کا جو طرز بیان سے لگتا ہے ثبوت سوائے خدا کے بیان کے اور کوئی نہیں کہ ان کے دل مان گئے تھے. مگر جب آپ قرآن کریم سے حضرت موسیٰ کی حکایت پڑھتے ہیں تو وہیں یہ ثبوت بھی دکھائی دینے لگتے ہیں، کیونکہ جب عذاب کا نشان دیکھتا تھا فرعون تو حضرت موسیٰ سے کہتا تھا دور کا، اپنے رب سے دعا کر. اگر وہ بالکل لغو اور بےہودہ بات سمجھتا تھا تو یہ کیوں کہتا تھا؟ اور تو دور ہو جاتا تھا. جب دور ہو جاتا تھا تو کچھ دیر کے لیے بنی اسرائیل کے اوپر جو شامت آئی تھی اس میں کچھ کمی آ جاتی تھی، پھر یہ لوگ بھول کر دوبارہ پھر وہی حرکت شروع کر دیتے ہیں. اور یہ انسانی فطرت ہے کہ سزا کے قریب تر سب سے زیادہ اصلاح ہوئی ہوتی ہے. جتنا سزا سے دور ہو جائے، کہتے ہیں دو پہیاں بس بسر گئیاں، تو پڑ گئی تھی چلو بھول گئی. یہ خاص محاورہ پنجابی کا انسانی فطرت کو ظاہر کرنے والا ہے کہ کیا ہوا، دو پڑ گئی چلو بھول بھال گئی. تو فرعون نے مسلسل یہ دو پہیاں بسر گئیاں کہا ہے. عذاب دیکھتا تھا، جانتا تھا کہ خدا کی طرف سے، ورنہ موسیٰ سے کہہ کر اس کو ٹالنے کی دعا نہ کرواتا. اور جب وہ ٹل جاتا تھا تو ٹلنا بھی ایک نشان تھا، کیونکہ اچانک اتنی بڑی بڑی بلاؤں کا جو ملک گیر ہو چکے ہوں ان کا جگہ کو چھوڑ جانا اور پرانے حالات کا بحال ہو جانا، یہ اپنی ذات میں ایک نشان تھا. تو استیقنت تھا کا دعویٰ اصل میں تو خدا کی گواہی ہے ہی، مگر جس طرز جو خدا تعالیٰ نے جس رنگ میں بیان کیا ہے واقعہ، اس سے فرعون کی طرف سے یہ بات ثابت بھی ہو جاتی ہے کہ استیقنت ہا انفسہم، ان لوگوں کے دلوں نے یقین کر لیا تھا کہ جو موسیٰ کہتا ہے سچ کہتا ہے اور نشان ضرور ہیں اس کے پاس. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس دیکھ مفسدوں کا انجام کیسا ہوا کرتا ہے. عاقبت ان کا انجام. یہاں تک تلاوت کی تھی، آگے ہے نا. اچھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان کی بات شروع ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، پھر ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا فرمایا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دونوں نے کہا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت بخشی. عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ، اپنے اکثر بندوں پر جو مومن ہیں. من عبادہ المومنین، اپنے اکثر یا مومن بندوں میں سے اکثر پر ہمیں فضیلت بخشی. مجھے آپ بتائیں اکثر پر فضیلت کیا ہے؟ کیا نبی کو اپنی امت پر کلی فضیلت نہیں ہوتی؟ یہاں یہ فرمایا گیا اکثر من المومنین. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیا دنیاوی علم کے بارے میں نہیں علم، پھر مومن کی بحث بھی چھیڑ دی. اصل میں بات کا یہ تھا کہ دنیاوی علم ہوتا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اکثر عباد میں سے اکثر پر فضیلت بخشی. دنیاوی علم میں بعض دوسرے بھی بڑھ گئے، مگر یہاں من عبادہ المومنین میں ان پر ایمان لانے والے مراد نہیں ہیں
بلکہ انبیاء کا گروہ مراد ہے. وہ خدا کے مومن بندے جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور دوسرے انبیاء بھی ہیں، یہ عباد المومنین ہیں. ان میں سے اکثر نبیوں پر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو فضیلت بخشی ہے. یہ قطعی اور حقیقی بات ہے. وَوَرِثَ سلیمان و داؤدا، اور سلیمان نے داؤد کا ورثہ پایا یا وارث ہو گیا داؤد کا. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور اس نے کہا ہے اے بنی نوع انسان، اے لوگو، ہمیں طیر کی زبان، پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے. وَأُوتِینَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز میں سے کچھ عطا کیا گیا ہے. ہر چیز عطا کی نہیں، من کل شیء، ہر چیز میں سے، ہر اچھی چیز میں سے کچھ عطا کیا گیا ہے. ان ھذا لہ الفضل المبین، یقیناً یہ ایک بہت کھلا کھلا فضل ہے. یہ منطق طیر سے کیا مراد ہے یہاں؟ مومن صاحب، اشرف صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ زیادہ ہی بیٹھے لمکن لگتا ہے کچھ. سیدھے ہو کے بیٹھو. اچھا پہلے جوان ہو گئے کہ مڑ کے پھر گر گئے. آپ کی بیماری نے آپ کو نڈھال کر دیا ہے نا؟ کچھ ایسی بات. ٹھیک ہے. اچھا پھر ذرا اور سیدھے ہو جائیں تھوڑے سے. شاباش. یہ مسئلہ کیا ہے؟ منطق طیر سے کیا مراد ہے؟ پرندوں کی زبان یا جانوروں کی زبان؟ روحانی پرندوں. ثبوت کیا ہے کہ روحانی مراد ہے؟ اوپر جو آیت گزری ہے. اوپر جو گزری ہے؟ نہیں، وہ نہیں. نیچے جو آنے والی آیت وہ بتائے گی، کیونکہ حشر سلیمان جنودہ، اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر اکٹھے کیے گئے. من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، جن اور انس اور پرندوں میں سے، اور وہ صف صف ترتیب دیے گئے تھے. آگے بولا پرندہ نہیں ہے بلکہ چڑی بولی ہے. تو منطق طیر سے اگر ظاہری معنی لیا جاتا تو پرندے بولنے چاہیے تھے، کیڑی کیوں بولی؟ اور کیڑی کی زبان جب سکھائی نہیں گئی تو سمجھ کیسے آ گئی؟ تو پرندے بھی انسانی ہیں، کیڑی بھی انسانی ہے، اور یہ محاورے ہیں صرف. بس سلیمان کے لیے لشکر اکٹھے کیے گئے، جن اور انس اور طیر. طیر سے مراد وہ تیز رفتار دستے ہیں فوجی جو گویا اڑتے ہوئے جاتے ہیں اور خبریں لاتے ہیں، اور دور دور کی خبریں لانے کے لیے برق رفتار گھوڑوں پر سوار ایسے دستے ہوا کرتے تھے. رائج تھے پہلے بھی دوسری جگہوں میں بھی. کہ حضرت سلیمان نے ان کو غیر معمولی طور پر منظم اور مرتب فرمایا. تو ایک تو طیور سے ظاہری معنی لیے جائیں گے تو وہ دستے ہیں جو سب جن اور انس سے مراد بڑے جفاکش لوگ بھی، عام انسان بھی ان کی فوج میں تھے، اور وہ خاص طبقہ جو آج کل جن کو ہم کہتے ہیں نا وہ کریک ٹروپس، یہ اس قسم کا اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے. نہیں، وہ ٹروپس جو خاص طور پر تیز رفتاری سے حملہ کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، کمانڈو. اس کا نام ٹروپس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ کریک نہیں کہتے کچھ ایسے ٹروپس ہوتے ہیں جو فوری کارروائی کے لیے استعمال کیے گئے. کمانڈوز تو ہر اس قسم کی ٹریننگ میں ملوث ہوتے ہیں جو کسی جگہ انہوں نے خرابی پیدا کرنی ہو، کوئی جاسوسی کروانی ہو، بم کے دھماکے کروانے ہوں. مگر وہ ٹروپس جو اچانک
رونما ہونے والے حادثات یا واقعات کے طور پر فوری تیار ہو کے بھیج دیے جاتے ہیں. ان کے لیے الگ محاورہ ہے کوئی فلان ٹروپس. بہرحال جو بھی ہے اس کو فی الحال چھوڑ دیں, اس محاورے کی ضرورت نہیں. قرآن کریم نے میرے نزدیک تیر کا لفظ بیان فرما کر فوج کے وہ دستے بیان فرمائے ہیں جو تیز رفتاری سے سفر کرنے والے, دور کی خبریں لانے والے اور ہنگامی ضرورت کے وقت مستعد رہنے والے ہیں. چنانچہ حتی اذا اتوا علی واد النمل, یہاں تک کہ جب وہ نمل کی وادی میں پہنچے. کیا رہ گئے میں ہوں رہ گیا نہیں ہوا تھا. اچھا وَحُشِرَ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ابھی تو ہوا ہے شمس صاحب. وہ جو ہے نا پرندہ غائب جو ہوا تھا اس میں آپ بھی ہیں. سزا پتہ کیا مقرر ہوئی تھی کہ اگر اس نے صحیح جواب نہیں تو قتل کر دیا جائے. حتی اذا اتوا علی واد النمل, یہاں تک کہ جب وہ سب نمل کی وادی میں پہنچے. نمل ایک قوم ہے جس کی وادی میں پہنچے ہیں. قالت نملۃ, تو نمل قوم کی ایک عورت نے کہا, ورنہ کیڑی مراد نہیں ہے یہاں جیسا کہ وہ لیتے ہیں. کیونکہ ہم نے ایک دفعہ اس کی لغت نکالی تھی, کیا نکلی تھی؟ ایک کیڑی کو نملی کہتے ہیں, نملتن تو نہیں کہتے. آپ کو یاد ہے؟ میں نے اس لوگوں کی تحقیق جو کی تھی, اب میرے ذہن میں نہیں ہے پوری, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ لفظ نمل اور نملہ کے اندر ہی سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے. قوم ہے اور کیڑی مراد نہیں ہو سکتی, کوئی عورت ہے جو بولی ہے. یا ایھا النمل, اس نے مخاطب کر کے نمل قوم سے کہا ہے, ادخلوا مساکنکم, اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان, تاکہ کا مضمون اس میں داخل ہے, جیم نہیں ہے, ہم نے دوسری جگہ چیک کروایا ہے. سعودی عرب کے چھپے ہوئے قرآن کریم میں بھی جیم نہیں لکھی ہوئی اور مصری قرآن کریم میں بھی جیم نہیں لکھی ہوئی. اور یہ جو حروف ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے نہیں چلے آ رہا ہے. یہ بعض علماء نے پڑھتے وقت جو مضمون سمجھا اس کے حوالے سے انہوں نے پنکچویشن کی ہے. اب پنکچویشن کے بدلنے سے معانی پہ بہت فرق پڑ جاتا ہے, اور انسان کی بنائی ہوئی پنکچویشن قرآن پر حاکم نہیں ہو سکتی. اس لیے قرآن کے معنی اگر اس کی آیات کے حوالے سے ثابت کیے جا سکتے ہیں کچھ, تو پنکچویشن اس کے خلاف بھی ہوگی تو اس پنکچویشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا تھا یہاں جیم نہیں ہونی چاہیے میرے نزدیک. اس کی آیت کا مطلب یہ بنے گا, یا اے نمل قوم اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, تاکہ ہرگز سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں پاؤں تلے رون نہ سکیں. وہم لا یشعرون, اور وہ جانتے نہ ہوں کہ کس مقصد کے لیے تم گلیوں میں پھر رہے ہو. یہ وہ دستور ہے جو فوج کشی کے وقت تمام ایسی قومیں اختیار کرتی ہیں جن پر حملہ ہو, جن کے شہروں میں دوسری فوجیں گھسائیں, کیونکہ جو بھی گلیوں میں نظر آئے گا وہ نشانہ بنے گا. اس شک کا نشانہ بنے گا کہ بدنیتی کے ساتھ ہمارے مقابلے کے لیے نکلا ہے یا کوئی سازش کا پیغام دینا چاہتا ہے. تو ایک ہی حکم ہوا کرتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ. اور یہی حکم تھا جو فتح مکہ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اپنے گھروں میں بیٹھنا ہے, گلیوں میں نہیں نکلنا, ورنہ اگر مارے گئے تو پھر تمہارا قصور ہوگا. بس یہ وہ اس عقل والی عورت نے, اور یہ جو صورت ہے اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ دو عقل والی عورتوں کو داد دی گئی ہے. ایک نملہ قوم سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری ملکہ سبا ہے جو سبا قوم سے تعلق رکھتی تھی. اور دونوں جگہ خدا تعالیٰ نے بہت عقل کی باتیں ان دونوں کی طرف منسوخ کی. ایک پہلو سے یہ اس سے بھی بڑھ گئی.
شروع میں سبا نے تو یہ کہا، ملکہ سبا نے لوگوں کو بتایا کہ جب بادشاہ آتے ہیں تو پھر یہ حرکتیں ہوتی ہیں، پھر پاؤں تلے رون دیے جاتے ہیں سارے. تمہاری بقا کا تقاضا یہ ہے کہ تم چپ کر کے مان جاؤ. اور اس قوم کی عورت نے کہا کہ اپنے گھروں میں جا کے محفوظ ہو کے بیٹھ جاؤ، تو کچھ خوف نہیں، اور جو نہیں ٹکرائے گا یا ان کے سامنے نہیں آئے گا اس کو یہ نقصان نہیں دیں گے. تو میرے نزدیک یہ بہت بڑی عقل کی بات نملہ نے کی، اور وہ سمجھ تو گئی تھیں لیکن کوشش کی کہ کسی طرح حضرت سلیمان کو خوش کر کے تو واپس بھیج دیا جائے، اور اسی لیے مال و دولت کے تحفے بھیجے تھے جو بعد میں ذکر آئے گا. بہرحال یہاں تو یہی ہے، وہم لا یشعرون سے مراد یہ ہے ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ تم کس حیثیت سے گلیوں میں پھر رہے ہو. اس لا علمی کی وجہ سے فوجیں ضرور نقصان پہنچایا کرتی ہیں، لیکن اگر تم بند رہو گے گھروں میں تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان مسکرائے اس کی بات پر. اب اگر طیور کی بولی تھی واقعتاً تو کیڑیوں کی بولی تو سکھائی نہیں گئی، ان کو کیسا پتہ چل گیا. اور مفسرین تو یہ لکھتے ہیں کہ وہ کیڑی حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے صرف بولیاں نہیں سکھائی تھیں بلکہ نظر بھی اتنی تیز کر دی تھی کہ ایک روایت نعوذ باللہ حضرت علی کی طرف منسوب ہو کے یہ آتی ہے کہ ایک میل سے وہ پہچان لیتے تھے ایک لڑکی ہے کہ لڑکا کیڑی، یعنی کیڑی مؤنث ہے کہ وہ مذکر ہے. ایسی ایسی لغو کہانیاں ہماری تصویروں میں جگہ پا گئی ہیں کہ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت مشرقوں کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مولویوں کے اندھیروں سے قرآن کی روشنی کی طرف ہمیں واپس لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کی طرف واپس لے آئے. تو یہ وہ ساری غلط تصویریں ہیں جنہوں نے عجیب و غریب کہانیاں بنا دی ہیں حضرت سلیمان کے گرد. فرمایا حضرت سلیمان نے جب یہ بات سنی تو مسکرائے. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی ہے، علیہ و علی والدیہ، مجھ پر بھی کی ہے اور میرے والدین پر بھی فرمائی تھی. وان عامل صالحا، اور میں نیک اعمال کرنے والا ہوں. اور اس کیڑی کی جو اس کو کیڑی کہتے ہیں، میں عورت کہہ رہا ہوں، اس کی توقعات اپنے متعلق سن کے دعا کی طرف توجہ مائل ہوئی ہے کہ میرے سے یہ توقع رکھتی ہے میں ایک رحم دل انسان، عدل پر قائم انسان، ناجائز کسی پر کوئی ظلم توڑنے والا نہیں. اس لیے اے خدا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر گزار رہوں اور نیک اعمال بجا لاؤں. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کیا ترضا ہو، نیک اعمال سے مراد وہی تھی ترضا والی، وہ اعمال جن سے تو راضی ہو یا وہ اعمال جو نیک ہوں. ویسے لفظ ٹھیک ہے آپ کی بات، ترضاہوں کو ترجمہ لفظ چاہیے تھا. ان عامل صالحا، کہ میں وہ ایسے نیک اعمال بجا لاؤں ترضا ہو جن سے تو راضی رہے یا راضی ہو جائے. وادخلنی برحمتک، اور مجھے اپنی رحمت میں داخل فرما لے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں. وہ مساکن میں داخل ہو رہی تھی کیڑی یا اپنی قوم کو امن کی خاطر. اب نبی کی دعا تو اس سے بہت بلند ہونی چاہیے، اس لیے مساکن میں داخلے کی بجائے اپنی رحمت کے مسکن میں داخل فرما، یہ دعا ہے. وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى، اب یہ ہے چمسا وہ بات اس لیے بتائیے. وتفقد الطیر، اس نے ایک پرندے کو غائب دیکھا، موجود نہیں تھا. فقال ما لی لا ارى الہدہد، ہدہد، مجھے کیا ہوا ہے، مجھے کیا ہو گیا، مجھے ہدہد دکھائی نہیں دے رہا. ہم کان من الغائبین،
یا وہ ہے ہی نہیں یہاں. تو معلوم ہوتا ہے وہ ایک بڑا لشکر تھا، اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ایک شخص نظر نہ آئے لوگوں میں مل جل کر. اس لیے یہ فرضی بہانہ نہیں ہے جسے ہم کہہ دیتے ہیں میری آنکھوں کچھ ہو گیا ہے میں دیکھ نہیں رہا. واقعتاً ایک احتیاطی کلام تھا کہ کیا وجہ ہے، حضرت کو نظر آنا چاہیے تھا. میں نہیں جو دیکھ رہا تو کیا وہ غائب تو نہیں ہو گیا، یا ہے ہی نہ ہو، موجود ہی نہ ہو یہاں. اس اظہار کے بعد اچھا اس بار کی تلاوت اچھے موقع پہ بولیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم فأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اب سجدہ آئے گا، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں سجدہ کر لیں. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. ان میں اکثر تو روایات سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ سجدہ فرمایا کرتے تھے، اور جہاں ثابت نہیں ہے وہاں بعض ائمہ کی طرف منسوب ہے کہ ان کے نزدیک ثابت ہے، یعنی وہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے یاد نہیں کیا تھا. مثلا بعض جگہ سجدہ شافی لکھا ہوگا، مراد یہ ہے کہ امام شافی کے نزدیک یہاں سجدہ ہونا چاہیے تھا، یا انہوں نے روایت سنی ہوگی کہ ہوا کرتا ہے، مگر اپنی طرف سے نہیں بنایا گیا. مگر وہ جو پنکچویشن ہے اس میں بہت سی ایسی ہے جو بعد کے علماء نے جو تو چند 100 سال بعد پیدا ہوئے تھے، میرا خیال جو اصل قاری جس نے یہ پنکچویشن ایجاد کی وہ تو غالباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے اس وقت جب کہ قرآن کریم پھیلا ہے اجمیوں میں زیادہ، اور وہاں کتابت بھی شروع ہوئی جس حد تک بھی اس زمانے میں ہو سکتی تھی، تو ان کو اس خطرے سے بچانے کے لیے کہ کہیں وہ ایسی صورت میں بغیر ٹھہرے آگے نہ گزر جائیں کہ وہ پھر کلمہ کفر بھی بن سکتا ہے، تو وہاں خاص طور پر بہت سخت ہدایت ہوتی ہے کہ یہاں ضرور لازم ہے کہ یہاں ٹھہرو. باقی جگہ مشورے ہیں. اس لیے وہ صرف پنکچویشن ہے، اور علماء کا اپنا فہم ہے جس نے ان کو مدد دی ہے یہ بتانے میں کہ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں سے جلدی گزرنا چاہیے. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ علیہ واتونی
مسلمين. یہاں سے لفظ بنا سے لفظ بننا ہو، میں ضرور اسے سخت عذاب دوں گا. شدید میں سخت، بس میں اسے ضرور سخت عذاب دوں گا. اور لأذبحنہ، یا پھر میں اسے قتل کر دوں گا. اور لیاتینی بسلطان مبین، یا میرے پاس کوئی کھلی کھلی دلیل لے کر آئے. اب ایک ہدہد کو عذاب دینا اور اسے قتل کر دینا اور ہدہد کا دلیل لے کر آنا، یہ ساری باتیں پرندوں اور انسانوں کے تعلقات میں بالکل اجنبی اور بے محل ہیں. اور کوئی بھی انسان ایک پرندے کی ایسی غلطی پر کہ وہ وہاں موجود نہ ہو، یہ فیصلہ نہیں کیا کرتا کہ اسے قتل کر دیا جائے، شدید عذاب دیا جائے. طوطے ہم نے پالے ہوئے ہیں بچپن میں، تو طوطے کی طرف بھاگ جایا کرتے تھے. کبھی دماغ کی گوشت میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس کو عذاب دیا جائے بہت سخت. تو حضرت سلیمان کا یہ کہنا صاف طور پر معلوم بتاتا ہے کہ دراصل وہ ایک اتنے اہم فریضے پر فائز افسر تھا کہ جس کے متعلق یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ وہ سپاہی نہ ہو گیا ہو. ارد گرد کی قومیں اس کے ساتھ میل جول کر کے کہیں حضرت سلیمان کے مقاصد اور ارادوں سے واقف نہ ہو جائیں. بس کوئی بہت گہرا جرم ہے جس کی سزا آج کی دنیا میں بھی قتل ہی ہوا کرتی ہے. ایک قوم کے راز دوسری قوم کو جنگ کی حالت میں پہنچا دینا بہت بڑا جرم ہے. تو چونکہ وہ طیر دستے میں سے تھا ہدہد، اور معلوم ہوتا ہے اس میں ایک غیر معمولی فوقیت بھی حاصل تھی، ایک مرتبہ حاصل تھا. اس لیے نوٹ کیا ہے سلیمان نے کہ وہ ہدہد ہے کہ نہیں یہاں. تو جب غائب دیکھا فرمایا یا تو پھر اس بڑی سزا سخت دی جائے گی، یا پھر ہو سکتا ہے وہ ٹریچری یا ڈیزرشن کے جرم میں قتل کر دیا جائے، یا پھر اسے ثابت کرنا ہوگا کہ اس کے غائب ہونے کی کیا جواز ہے. فمکث غیر بعید، پس وہ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ آ گیا. مکث میں نے رکا لمبے عرصے تک نہیں، تو اس کا برعکس جو معنی ہے وہ ہے آ گیا. مکث کا میں نے آ گیا نہیں ہے کہ وہ کچھ بس تھوڑی ہی سی دیر غائب رہا، زیادہ نہیں. فقالا، اور آتے ہی اس نے کہا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، کہ میں ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے. یعنی آپ کے لیے انفارمیشن لے کر آیا ہوں، آپ کی انفارمیشن دینے نہیں گیا تھا. اور وہ بات قوم سبا سے تعلق رکھتی ہے اور بہت یقینی خبر ہے. وہ کیا خبر ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم. ایک تو یہ کہ اس ملک کی سربراہ ایک عورت ہے، وہ ملکہ ہے اس ملک کی. میں نے کہا یہ صرف ہماری کلاس کے ہیں نا، باقی 15 منٹ اس کے علاوہ بھی ہے نا. ٹھیک ہے. انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت دیکھی ہے وہاں، تملکہم جو ان کی ملکہ تھی. وہ اوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے جس کا حضرت سلیمان نے دعویٰ کیا تھا کہ اے خدا میں تیرا احسان مند ہوں، شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے تو نے ہر نعمت عطا کی ہے. تو اس کو بھی ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اور اس کا تخت بہت عظیم تخت ہے، بہت بڑا تخت ہے جس پر وہ فائز فرمائی گئی ہے. وجدتها وقومها یسجدون للشمس، میں نے اسے دیکھا
اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا. وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے ان کو خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے اعمالہم، ان کے اعمال کو، ان کے اعمال کو ان کے سامنے شیطان نے خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے. فصدہم عن السبیل، اور اس نے ان کو سیدھے اچھے صاف رستے سے روک دیا ہے. فہم لا یہتدون، بس وہ ہدایت نہیں پاتے. لا یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا، لا یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. شیطان نے ان کو یہ کہہ کر روکا ہے، یہ کہتے ہوئے بتایا روکا ہے کہ اس اللہ کو سجدہ نہ کرو، یخرج الخبا، جو پیدا کرتا ہے زمین سے پوشیدہ چیزیں اگاتا ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین دونوں میں نئی نئی چیزیں نکالتا ہے ان میں. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جس طرح زمین اور آسمان دونوں ہی اپنے اندر مخفی خزانے اگلتے رہتے ہیں اور اپنے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو وہ باہر نکالتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ یعلم ما تخفون، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی چھپاتا ہے، جانتا ہے. یہ اللہ یہ کرتا ہے، مگر کیا کون رہا ہے؟ شیطان. یہ ہے مسئلہ. کیوں اشرف صاحب بتائیے. شمس صاحب فرمائیے. شیطان دھوکہ بھی دے رہا، اتنی تعریف اللہ تعالیٰ کی کھول کھول کر ان کو بتا رہا ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، نظر نہیں آتا کیسا ہو. تو اس طرز بیان کو سمجھنا چاہیے کیوں ہے ایسے. یہ مومن صاحب یا قمر صاحب، ہے نا سوچنے والی، یہ تو مانتے ہیں نا آپ کی سوچنے والی بات ہے. اس لیے میں باتیں اٹھا رہا ہوں یہ کہ اکثر جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، ترجمہ پڑھا ہی نہیں ہوتا، اور دماغ ایسا رٹ کا عادی ہو چکا ہوتا ہے جیسے راہٹ کے اوپر بیٹھا گھوم رہے ہوں تو اس کی راہٹ کی آواز خاموشی لگ رہی ہوتی ہے. ایک روٹین کا دھوکہ ہے جو انسان سمجھتا ہے مجھے آ رہا ہے ترجمہ میں جا رہا ہوں، حالانکہ ایک ایک آیت پر بعض دفعہ ٹھہر کر دیکھنا پڑتا ہے کہ مراد کیا ہے، اور بہت تعجب انگیز باتیں دکھائی دیتی ہیں اگر ٹھہر کر غور سے دیکھیں. یہی کائنات کا حال ہے. صحرا پر سے دیکھنے والے عام نظر سے دیکھنے والے گزر جاتے ہیں اور ان کو ان کے نیچے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ دیکھا ہے، مگر نہیں بھی دیکھا ہوتا. تو قرآن کریم اسی خدا کا کلام ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، اور وہی ادائیں اس تخلیق میں ہیں جو قرآن کی تخلیق یا تخلیق جو لوگ نہیں مانتے قرآن کے اندر موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھولا. تو اس پہلو سے ضروری ہے دیکھنا. دوبارہ یہاں شروع کرتے ہیں. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ ہے. میں نے ان کو دیکھا اور ان کی اس کو دیکھا اور اس کی قوم کو اللہ کے سوا وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اول تو یہ پرندہ جن دیر غائب رہا ہے اس کی زبان تو حضرت سلیمان کو سمجھ آ گئی، مگر پرندے کو انسان سے بڑھ کر عقل اور انسانی معاشرے کا جائزہ لینا یہ قرآن کریم نے کہاں بیان فرمایا ہے. اس لیے وہ پرندہ ہے ہی نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں. ہدہد کو تو اپنے دانے سے کام ہے،
اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ زمین کیسے اگاتی ہے. تو یہ جو پرندہ ہے یہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اور ایسا عارفانہ کلام ہے اس کا جس نے قوم کو بڑا گہرائی سے جائزہ لیا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور ان کی باتیں بھی سنی ہیں. تو پرندوں کو تو انسانوں کی بولی خدا نے سکھائی نہیں کہیں، نبی کو سکھائی ہے پرندوں کی بولی، نہ کہ پرندوں کو انسانوں کی بولی. تو حضرت کو پیسے کی بولیاں آ گئیں پھر دوسروں کی. تو پہلا استنباط قابل توجہ یہ ہے کہ یہ ہدہد ایک انسان کا نام تھا جو لشکر کا سالار تھا، اور یہ وہ لشکر تھا جس کا کام تیز رفتاری سے سفر کرنا اور دور دور کی خبریں لانا تھا. اس نے بڑی حکمت سے جائزہ لیا اس قوم کا، اور یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ سورج کی پر عبادت کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھا دیے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیا ہے. یہاں نفس کا شیطان مراد ہے، وہ بیرونی شیطان مراد نہیں ہے جو باہر سے آ کر تقریریں کیا کرتا ہے، بلکہ وہ قومیں جو دانشور بھی ہوں، جن کو علم بھی ہو کہ یہ زمین میں جو چیزیں اگ رہی ہیں یہ خود بخود نہیں اگ رہی، ان کا اگانے والا ایک خدا ہے. وہ یہ جانتے بوجھتے بھی رٹ میں پڑھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیا کرتے ہیں، اور جب تک ان کو جھنجھوڑا نہ جائے وہ جاگتے نہیں. بس یہی حال ملکہ سبا اور اس کی قوم کا تھا. بڑے صاحب فہم لوگ تھے. ملکہ سبا کی عقل کی باتیں تو بڑی نمایاں طور پر ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. ایسی ملکہ بھی اور اس کی قوم بھی عبادت کے معاملے میں دھوکہ کھا گئے، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اللہ ہی ہے جو زمین سے چیزیں اگاتا یا آسمان سے نئے چیزیں ظاہر فرماتا ہے، وہ سورج کی عبادت کرنے والے لگ گئے. اللہ یسجد للہ الذی کی آواز جو ہے یہ دراصل ان کے مہنتوں اور پنڈتوں کی آواز ہے. میرے نزدیک پہلا جو مضمون ہے وہ تو بالکل کھلا ہے کہ انسانی فطرت میں یہ بات ہے اور ان کو یہ بات اچھی لگی، مگر یہ مہنت اور پنڈت واقعتاً دھوکہ دیتے ہیں بنی نوع انسان کو پھر، اور اپنے فرضی خداؤں پر قائم رکھنے کے لیے دوسری آواز سے روکتے ہیں. یہ جو واقعہ ہے یہ ہر نبی کے وقت ہوتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم کے وقت بھی دیکھو یہی ہوا تھا. ارادتاً روکا جاتا ہے ان کو اور جان بوجھ کر روکتے ہیں، پتہ ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی پنڈت ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بے ایمان لوگ ہیں اور وہ دنیا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. مگر عام دنیا کے جو قوانین ہیں ان کو جانتے ہیں، وہ واقعتاً وہ سورج کو خدا نہیں سمجھتے، کسی اور چیز کو نہیں سمجھا کرتے. چنانچہ جب حضرت ابراہیم کا واقعہ ہوا تو اپنے نفسوں میں الٹائے گئے اور اوندھے منہ ہوئے، انہوں نے جان لیا کہ ہم جھوٹے ہیں. یعنی ذرا سے غور پر ان کو سمجھ آ گئی تھی، لیکن ضد پہ قائم رہے، اور ضد بھی ایسی کہ اس کو آگ میں ڈال دو. اس لیے نہیں کہ بتوں کا کوئی عزت ان کے دلوں میں تھی یا وہ ان کو حقیقت میں خدا سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان سے ان کے رزق اور منافع وابستہ تھے. تو شیطان کا یہ کہنا مراد یہ نہیں ہے کہ واقعتاً وہ شیطان جو کہا جاتا ہے آدم کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے آغاز کیا تھا شرارت کا، وہی شیطان دوڑا دوڑا یہاں آیا ہے. یہ شیاطین ہیں مختلف قسم کے، کچھ نفس کے شیطان ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، کچھ پنڈت اور گرجا گاہوں مندروں کے سربراہ وہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا زبان حال سے کہنا ہے، نہ کہ لفظاً کہنا. یہ دوسری بات بڑی اہم ہے. یہاں وہ منہ سے یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا تعالیٰ جس نے یہ خبا کو نکالا ہے، جو آسمانوں اور زمین سے پوشیدہ باتوں کو ظاہر فرماتا ہے، اس کی بات نہ کرو. یہ زبان حال کا کلام ہے. ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ جانتے بوجھتے کہ اللہ ہی ہے اور یہ بت نہیں ہے، جانتے بوجھتے کہ سورج نہیں بلکہ ایک غیر بری طاقت ہے جو سورج کا بھی خدا ہے،
اس کے علم کے باوجود وہ ان کو خدا سے سجدہ کرنے سے روکتے ہیں. گویا وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ چیزیں پیدا کرنے والا تو خدا ہے، آسمان و زمین کا رب تو وہی ہے، مگر اس کے باوجود تم سجدہ کرو، اس کو سجدہ نہ کرو. یہ ظاہری کلام ممکن نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بس یہ پنڈتوں کا کلام ہے جو ظاہری طور پر نہیں، سمجھتے بوجھتے ہوئے، حق سے انحراف کرتے ہوئے، گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہے تو یہی خدا مگر عبادت کسی اور چیز کی کرو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اور اللہ ایک ہی ہے، لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ ایک ہی ہے جو عرش عظیم کا رب ہے. اب اس سے پہلے جو عرش کا ذکر گزرا ہے ملکہ کا، اس کے عرش کی تعریف ہوئی تھی، بہت بڑا عرش ہے اس کا، مگر یہاں یہ بھی لگتا ہے کہ حکایت شیطان ہی کی چل رہی ہے، مگر شیطان کی حکایت ختم ہو چکی ہے. اور اس پہلو سے اس حکایت کا آغاز جو خدا کی طرف سے ہے اس پہلی آیت کی طرف بھی منسوب ہو سکتا ہے. ایک تو وہ معنی ہے جس کو میں یوں پیش کیا کہ گویا زبان حال سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، سمجھتے بوجھتے ہوئے وہ لوگوں کو ہدایت سے دور کر رہے ہیں، گویا دیکھتے ہیں اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں اس کی نہیں مانو، اس کے سامنے نہ جھکو، جس نے پیدا کیا اس کے سامنے جھکو جس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ دھوکے کے کلام کی وجہ سے ایک کلام ان کی طرف منسوب ہو گیا. دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ جب وہ اعمالہم فصدہم عن السبیل، جب انہوں نے رستوں سے روکا، تو رستوں سے روکنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ یسجدوا للہ الذی، یہاں خدا کا کلام شروع ہو گیا، یہاں روکنے والوں کا کلام ختم ہو چکا ہے. اس پہلو سے یہ مطلب بنے گا کہ صدہم کی تشریح ہے، خدا سے کہ رستے سے روکنے کا طریق ان کا ایسا تھا کہ گویا اس روکنے کے بعد ان سب چیزوں سے وہ روک رہے ہیں، اصل مالک اور اصل خالق اور عرش عظیم کا رب کوئی اور ان سب سے توجہ ہٹا رہے ہیں. مگر یہاں یہ کلام ان کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے. روکتے تھے اللہ یسجد للہ الذی، کہ اللہ کو سجدہ نہ کرے، اور یہ خدا اپنے متعلق خود فرما رہا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں. چنانچہ آخری کلمہ جو ہے وہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ اللہ کا کلام پہلے سے شروع ہو چکا ہے، کوئی شیطانی کلام نہیں تھا. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ ہی ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے. اور اس کا عرش جو تھا ملکہ کا وہ تو بہت مغروض اور معمولی تھا، اور اللہ کا جو عظیم عرش ہے یہ ہر چیز پر حاوی ہے. اب چونکہ ہومیوپیتھی کا وقت 3 منٹ رہ گیا ہے، اس لیے وہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 منٹ یا 4 منٹ تھا نا؟ نہیں، میں تو وقت پہ آیا تھا. میری گھڑی کے لحاظ سے تو وقت ختم ہو چکا ہے. کہاں سے بنا گیا؟ نہیں، جب میں یہاں آیا تھا وقت پہ نہیں پہنچا تھا. آج 2 منٹ یہ دیکھیں. اوہو ٹھیک ہے. ہاں ابھی 1:45 ہونے میں میری گھڑی پہ 2 منٹ رہتے ہیں، تو وہ ملا کے 5 کے قریب. ٹھیک کہتے ہیں، بالکل صحیح. اچھا، رپورٹ پیش کریں اپنی منیر صاحب، خبر صاحب جی. زیادہ لے رہے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں تو. اور ڈاکٹر صاحبان میں ایک ڈاکٹر بیٹھی ہوئی صاحب نے بتاؤ تمہاری کیا رپورٹ ہے؟ 450 صفحات کی تو ہو گئی ہے. کیا 450 صفحات تک ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ کس نے کی ہے؟ میں نے ڈاکٹر شاہد صاحب نے. کس طرح تقسیم کیے تھے؟ آدھے پیش کر دیے تھے انہوں نے. 250 250 مجھے دے دیے تھے، 250 خود رکھے. پہلے یا بعد کے؟ پہلے انہوں نے خود رکھے، بعد کے مجھے دیے. اچھا. پھر میں نے انہیں
انہوں نے اپنے کر کے مجھے دے دیے ہاں۔ اور میں نے اپنے کر کے انہیں دیے. ٹھیک ہے، جو آپ نے کی اس میں وہ غلطیاں نکلی جی تھوڑی بہت کتابت کی غلطیاں تھیں اور کچھ اور بھی کی غلطیاں. تو آپ تو کہتی تھی کل کہ میں نے بالکل ٹھیک ٹھاک کر لیا، کوئی ضرورت نہیں اب کسی اور دیکھنے کی. جی آپ تو پچھلی میٹنگ میں بتا رہی تھیں جی کہ میں نے ساری آخری چیکنگ کر کے واپس کر دیا ہے، اب کسی دوبارہ نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں رہی. حضور میں نے صرف انڈیکس کے متعلق کہا تھا. مجھے قمر صاحب نے انڈیکس کیا تھا کہ اس کی خطرے وغیرہ کیسے. نہیں انڈیکس میں نہیں کہا تھا، ساری کتاب کی بات ہو رہی تھی. میں نے کیا. انڈیکس میں بھی نکلا نہیں ہے. جی نکلی جی تو یہ ادھر کیا ہوا، یہ بھی غلط نکلا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کتابت کے کام ہیں جی ان میں نظر کو بہت دھوکہ لگتا ہے. اگر آپ نے غلطیوں سے پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے تو بار بار دیکھنا پڑتا ہے. اب قرآن کریم کے علماء نظر ڈالتے ہیں کہ غلطیاں کہ ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں، پھر بھی نکلاتی ہیں. اور بعض عام پڑھنے والے بھی بعد میں نکالتے رہتے ہیں. کل ہی آیا یہ اطلاع جرمنی سے کہ ایک آیت کے نمبرنگ میں غلطی لگ گئی ہے. تو اس لیے کوشش کریں، یہ اتنی اہم کتاب تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی طرح اس کی تحقیقیں کی جائیں، مگر ایک بات ہے کہ جدید دور میں کتاب کے اندر غلطی ہونا قابل شرم سمجھا جاتا ہے. کتاب عظیم ہو یا صغیر ہو، پریس کی بدنامی ہے کہ اس سے شائع ہو اور اس میں غلطی نکلے. یہاں تک کہ ہمارے اپنے تجربے میں ہے یہ کہ اگر ایک پریس نے غلطی کی اور ہم نے اس کو پکڑا تو اگر ہم معاف نہ کریں تو وہ ساری دوبارہ شائع کرے گا. ہم چونکہ افسوس سے کام لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی یہ کر دو، تھوڑے سے پیسے کم کر دو، چلو ٹھیک ہے، لیکن وہ تیار ہو قانوناً وہ ان کو کرنا پڑتا ہے. سمجھیے، اس لیے اچھی طرح نظر ڈال کے جن چیزوں میں آپ نے جو چیزیں درست فرمائی ہیں، اب جب وہ غلطی لگے گی دوبارہ پھر اس کو دیکھنا کہ ٹھیک لگ گئی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، شکریہ. کتنی نکلی تھی غلطیاں ٹوٹل؟ جو میں نے پیپر پہ لکھی ہوئی ہیں صفحہ اور سطح 3 سال سے ساری اندازہ کوئی نہیں؟ 20-25 تو ضرور نکلی ہوں گی. 250 پیجوں میں سے کتنے سموں پہ لکھی ہیں غلطیاں آپ نے؟ بس 250 میں سے میں نے نکالی تھی نا، اب 250 میں سے، اب دوسرے 250 میں سے بھی نکالی ہیں، وہ بھی تقریباً 1 پیج تو بھری گیا. ایک صفحہ صرف؟ جی اچھا. بڑی لکھی ہے تو اچھا. جی. ہاں پھر بھی وہ سنگین غلطیاں تھیں یا معمولی؟ حضور کتابت کی تو معمولی غلطی ہے، اچھا. پھر لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو مطلب ہائی لائٹ جو ہوئے تھے وہ تھوڑے سے ذرا مطلب لفظ کو ہائی لائٹ وہیں کے وہیں رہے، لیکن کچھ روشنی کی جگہ پڑ گئی. لیکن کچھ ایسے کہ ہائی لائٹ کم ہوا تھا تو اس کو ٹھیک کرنا، وہ میں نے نشاندہی اونچا کر دو اس کو، لفظ مکمل کر دیں. اچھا. جی اس طرح. کوئی مثال یاد ہے؟ ہاں جی مثال یاد ہے حضور. ہاں بتائیں. مثال کے طور پہ وہ ہے نا کہ جو طالب علم کمرہ امتحان میں جا کے کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو وہ صرف مطلب طالب علم ہی کوئی ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، آگے کا لفظ بھی اگر وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ صحیح. میں نے وہاں نشاندہی کر دی ہے. بالکل ٹھیک ہے، جزاک جی اللہ. اس طرح. کیونکہ لفظ طالب علم صرف اس میں مرکزی نقطہ نہیں ہے. جی طالب علم کا یادداشت کھو بیٹھنا جی یا ذہنی ابہام ہو جانا اس کا، یا اس کو کہتے ہیں بلیک آؤٹ کر جاتا ہے بعض دفعہ، وہ اچانک یادداشت کھو بیٹھتا ہے اس چیز کی جو اچھی طرح یاد ہوتی ہے. تو ایسے فکرے کو آپ نے پورا کروا دیا ہے جس سے جو بھی دیکھے گا اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، جی میں نے وہ نشاندہی کر دیا، وہ سے بھائی. جزاک اللہ، شکریہ بہت.